السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد آج آپ معزز سامعین کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ہم پر کیا حقوق اللہ رب العالمین نے لازم کیے ہیں، عائد کیے ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سب سے پہلا حق انسانیت پر، مسلمانوں پر، ایمان والوں پر جو اللہ رب العالمین نے عائد کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، تو یہ بات یاد رکھیے جب تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک نہ ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں نہ ہی آخرت کے اندر۔ حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے اور وہ اپنی کتاب تورات کے مطابق، انجیل کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، اپنے نبی پر اس کا ایمان ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر،
اور اس کو جب یہ بات پتہ لگ جائے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے، اس شخص کی وہ پچھلی زندگی جو اس نے یہودیت کے اندر گزاری ہے، عیسائیت کے اندر گزاری ہے، وہ اس کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جو میرے متعلق سن لے، وہ یہودی میں سے ہو یا نصرانیوں میں سے ہو، اور وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی آیات کے اندر اس بات کا حکم دیا ہے، آمنو باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان رکھو، اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور اس نور پر ایمان لے کر آؤ جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا دین۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، کہ نبی آپ کہہ دیجئے تمام انسانیت کو مخاطب کر کے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سب کی طرف نبی بنا کر، رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، چاہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا شخص ہے، وہ یہ بات اچھی طرح سن لے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور آپ کو نبی کس نے بنایا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ جس رب کی بادشاہت آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، اس رب نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، اس نبی پر جو الامی ہے، یہ آپ کی صفت ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، یاد رکھیے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، تقدیر پر بھی ایمان موجود ہے، باقی ایمانیات اس کی ساری موجود ہیں، اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں ہے، وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ کیا زبان سے صرف اقرار کر لینا؟ نہیں، ایمان تین چیزوں سے یاد رکھیے مکمل ہوتا ہے، وہ چاہے اللہ پر ایمان ہے، چاہے رسول پر ہے، آسمانی کتابوں پر ہے، کسی بھی چیز پر ہے، ایمانیات کے اندر تین چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اقرار باللسان، کہ آپ زبان سے اقرار کریں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی رسول تسلیم کریں گے، آپ کو خاتم النبیین تسلیم کریں گے کہ قیامت تک آپ نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ زبان سے آپ کا اقرار ہے، اور زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، اس کے بعد دل بھی تصدیق کرتا ہو، دل بھی اس بات کو مانتا ہو جو زبان سے آپ نے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کا دل بھی یہ تسلیم کرتا ہو۔ اور صرف زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کافی نہیں، تیسری چیز ہوتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہدایات جو ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ کے احکامات ہم تک پہنچائے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاریں، اپنے اعضاء سے ثابت کرے واقعی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، اپنی ذات سے ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہم نبی ہیں، ہم آپ کو نبی رسول تسلیم کرتے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، اذا جاءک المنافقون، کہ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں، تاکید کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔
انا کا انا یہ بھی تاکید کے لیے ہے، آگے لرسول اللہ پر لام بھی تاکید کا ہے، ڈبل تاکید اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ وہ ڈبل تاکید لگا کر کہتے ہیں منافق کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اب غور کیجیے آیت کے اوپر، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے یقیناً رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ منافق جھوٹے۔ اب منافقین کا کیا تھا؟ زبان سے اقرار تھا، آپ کو نبی مانتے تھے، رسول مانتے تھے، آپ کے ساتھ جہاد میں بھی جاتے تھے، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، روزے بھی رکھا کرتے تھے، دیگر عبادات بھی کیا کرتے تھے، صرف یہاں دل کے اندر خرابی تھی، دل سے آپ کو رسول نہیں مانا، دل سے آپ کو نبی نہیں مانا۔ اب بتائیے کیا ان کی نماز ان کو کفایت کر جائے گی؟ ان کا جہاد ان کے کام آ جائے گا؟ نہیں۔ زبان سے اقرار موجود ہے، اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، عملی طور پر ثابت ہے کہ وہ موجود ہوتے تھے جہادوں کے اندر بھی، نمازوں کے اندر بھی، لیکن کیا ہے دل کے اندر آپ کی تصدیق نہیں تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایمان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں تو بس مسلمان ہو گیا، میں نے نبی علیہ السلام پر میرا ایمان ہو گیا۔ نہیں، یہ نبی علیہ السلام کی ذات پر ایمان نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات پر ہم ایمان لانا چاہتے ہیں تو زبان سے بھی اقرار کریں گے، دل سے بھی اس کی تصدیق کریں گے جو اقرار کر رہے ہیں۔ اگر ہم آپ کو خاتم النبیین مان رہے ہیں، آپ کی رسالت کو خاتمۃ الرسالات تسلیم کر رہے ہیں، اور اس بات کو مانتے ہیں کہ قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آنے والا، پھر عملی طور پر بھی اس چیز کو ہم ثابت کریں گے کہ واقعی ہم نے آپ کو خاتم النبیین مانا۔ یہ صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہوتا کہ آپ زبان سے صرف اقرار کر لیں، عملی طور پر دل بھی تصدیق کرے، عملی طور پر بھی آپ ثابت کریں گے۔ اور اگر ہم شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے کسی مسئلے کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی کسی تعلیم کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ یاد رکھیے مذاق اڑانا آپ پر ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ اس بندے کا ایمان رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہو جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے پڑھیے، سورہ توبہ کی آیت ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک شخص وہ جس طرح ہم آپس میں گپے لگا لیتے ہیں بس اوقات، اور مذاکر ہم ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں چلو ٹائم پاس ہو جائے گا، اس کا مقصد بھی یہی تھا، ٹائم پاس کرنے کے لیے سفر کٹ جائے گا۔ اس نے بات کی، کیا بات کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ جو ہے موٹے پیٹ والے ہیں، بڑے پیٹ والے ہیں، جنگوں کے اندر بزدل ہیں، یہ آپ کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک صحابی ہے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سن لیتے، وہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کو جا کر بتلاتا ہوں کہ تم کتنی بڑی بات ہمارے بارے میں کہہ رہے ہو، نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہو۔ عوف کہتے ہیں میں ابھی نبی علیہ السلام تک پہنچا ہی تھا، اللہ رب العالمین نے پہلے ہی آیات نازل کر کے آپ کو بتلا دیا کہ قافلے کے اندر ایک شخص موجود ہے، اس نے یہ گستاخی کی ہے، یہ گستاخی کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی کہ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ کی ذات ملی؟ مذاق کرنے کے لیے اس کا رسول ہی تمہیں ملا؟ کیا مذاق کرنے کے لیے تمہیں شریعت دین ہی ملا تھا؟ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اس کے ساتھ مذاق اڑاتے ہو، لا تعتذروا۔ وہ آ جاتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیات اتنی وہ شخص اس کو پتہ لگ گیا، فوراً آتا ہے، نبی علیہ السلام اونٹ پر سوار ہیں، آپ کی اونٹنی کی گردن تھی اس کے اوپر لٹک جاتا ہے اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے تو مذاق کیا،
میں تو مذاقاً یہ بات کر رہا تھا، استہزان کر رہا تھا، سفر کاٹنے کے لیے میں نے بات کی ہے، دل سے نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی آیت پڑھتے جا رہے ہیں کہ تمہیں مذاق کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہی ملی ہے، آپ نے اس کی کوئی معافی نہیں دی۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ دین کی کسی بات کا مذاق اڑا لیں۔ یہ دین کے بات کا مذاق اڑانا، یاد رکھیے، یہ آپ کو ایمان بالرسول سے نکال دیتا ہے، کیونکہ آپ کا اصل میں اعتراض کس پر بنتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہم جب پانی وغیرہ کے پاس سے گزرتے ہیں اپنی شلوار اوپر کر لیتے ہیں نا، کہ تاکہ کپڑے گیلے نہ ہوں۔ اب کسی بندے نے دین کے مسئلے پر عمل کرتے ہوئے وہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے تو کہا کہ نصف پنڈلی تک، آدھی پنڈلی تک ہو، وہ بندہ اس پر عمل کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کر آ گئے، آپ کہتے ہیں کہ یہاں پانی تو نہیں ہے۔ جملہ اب آپ نے استہزان مذاقاً ہی کہا ہے کہ چھوٹے بھائی کی آپ نے شلوار پہن لی ہے، آپ استہزان ہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پانی موجود نہیں ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ جو آپ کا چھوٹا سا جملہ یہ آپ کو دار اسلام سے نکال سکتا ہے؟ کہ آپ کس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں؟ اس نبی پر جس نے یہ تعلیم دی، جس کا یہ حکم تھا، اس حکم کو مانتے ہوئے اس شخص نے پیروی کی ہے۔ اس نے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھی اور آپ اس کو کہتے ہیں یہاں پر کیچڑ پانی تو نہیں ہے، یہاں پر آپ نے چھوٹے بھائی کی شلوار پہ۔ آج ہم نے دین کے معاملات کو مذاق بنا لیا۔ داڑھی دیکھیں نا، ایک تو چلیں جو بالکل کاٹتا ہے، بالکل شیو کرتا ہے، سب کو پتہ ہے، اور دوسرا ہم جو ڈیزائنز بنا لیتے ہیں، یہ جو ہمارا ڈیزائن بنانے ہیں، کیا یہ مذاق نہیں ہے سنت کا؟ وہ تو جو کاٹ رہا ہے، بالکل حلق کر رہا ہے، وہ بھی استہزاء کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہے؟ میں داڑھی بھی رکھ رہا ہوں اور داڑھی رکھنا بھی اپنی مرضی کی ہوں، اپنے ڈیزائنوں کے مطابق، جو میرے دل کو چاہیں گے، جتنے بال چاہتے ہیں میں اتنے بال رکھ لیتا ہوں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی جو ان لوگوں نے، کفار نے آپ کا کیا بنایا تھا؟ خاکہ ہی بنایا تھا نا۔ خاکے بناتے ہیں ہم، احتجاج باہر نکل آتے ہیں، ہم جلاؤ گھراؤ کر لیتے ہیں، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ کیا کبھی اپنے آپ کو بھی ہم نے ذرا دیکھا؟ وہ تو کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ تو کافر ہے۔ کافر ہو کر اس نے مذاق اڑایا۔ میں مسلمان ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہوں، میں اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں سمجھتا ہوں، اور پھر میں اپنی سیرت کو دیکھوں، اپنے معاملات کو دیکھوں، کیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مذاق نہیں کرتا؟ وہ خاکہ بنانے سے ہم اس کے اوپر غضبناک ہو جائیں، پورے ملک اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، بائیکاٹ کے لیے ہم تیار ہو جائیں، اور خود ہم اپنی ذات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے رہے، وہاں پر کوئی بھی کچھ نہیں کہتا۔ تو میرے بھائیوں یہ یاد رکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لانے کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اگر آپ نے شریعت اسلامیہ کا کسی بھی انداز سے مذاق اڑایا، شریعت کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑایا، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر آپ نے کوئی بات کہہ دی، یہ دونوں کی دونوں چیزیں آپ کو دائرہ اسلام سے نکال دیں گی۔ تو سب سے پہلا حق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر جو اللہ رب العالمین نے عائد کیا ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلا حق ہے، اور جب تک یاد رکھیے یہ پہلا حق انسان ادا نہیں کرتا، باقی حقوق اگر نبی علیہ السلام کی ادا کرتا ہے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ پہلا حق، بنیادی حق۔ اس کے بعد دوسرا حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہم پر عائد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کریں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کی عزت کریں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے اندر تو موجود نہیں، اگر موجود نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کا حکم تو موجود ہے ابھی بھی کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حکم موجود ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اوپر نہ کرو۔
کیا مطلب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا معنی کیا ہے کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، اس کی تعظیم کرنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی، آپ کیونکہ وہاں موجود تھے، اس وقت آپ کی ذات کی وہ کس انداز میں تعظیم کرتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر گھر کے اندر ہوتے اور دستک دینی پڑ جاتی، گھر سے آپ کو بلانا پڑ جاتا، تو دروازے کو کس انداز میں کھٹکھٹاتے؟ یہ ناخن کے ساتھ۔ اب ناخن کے ساتھ کیا آواز آئے گی؟ آپ دروازے کو ناخن کے ساتھ ذرا لاک کریں، کیا آواز آنی ہے؟ وجہ کیا تھی؟ صحابہ ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بجانے والی آواز بھی، دستک والی آواز بھی نبی علیہ السلام کی آواز پر کہیں اونچی نہ ہو جائے ہماری۔ ایک صحابی تھے اقرا بن حابس، ان کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی، تیز آواز تھی ان کی۔ جب آیت اتری مسجد میں آنا چھوڑ گئے، گھر میں اپنے آپ کو قید کر لیا، باندھ دیا کہ نہیں آج کے بعد میں بس گھر میں ہی رہوں گا، باہر نہیں جاؤں گا۔ کیا وجہ ہے کہ میری آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں ایسا نہ ہو بلند ہو جائے، میں بات کروں آپ سے کوئی مسئلہ پوچھوں اور میری آواز قدرتی طور پر اونچی ہے اور وہ نبی علیہ السلام کی آواز پر اونچی ہو جائے، اللہ تو میرے سارے عمل برباد کر دے گا۔ انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کا خیال رکھا کرتے تھے، پوچھا کہ کہاں ہیں؟ بتلایا گیا گھر پر ہیں۔ کیوں نہیں آتے؟ کہا کہ یہ وجہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا ان کو تم ان میں سے نہیں ہو، کیونکہ تمہاری تو آواز قدرتی بلند ہے۔ اور پھر جب یہ آیات اتری، صحابہ کی کیفیت کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اتنی کم آواز میں بات کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ یا تیسری مرتبہ ہم سے پوچھنا پڑتا تھا کہ بتاؤ کیا بول رہے ہو۔ صحابہ کو صرف ڈر تھا، خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کی آواز کا ایک لیول ہے، ہماری آواز کہیں ان سے اونچی نہ چلی جائے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے اندر موجود نہیں، لیکن آپ کی احادیث موجود ہیں، آپ کی تعلیمات موجود ہیں۔ اگر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھتا ہوں، اگر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنتا ہوں اور میں اس پر اپنی آواز کو بلند کر دوں، میں کہوں نہیں یہ حدیث کہاں کی حدیث ہے، یہ نہیں میں مانتا فرمان، کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آواز بلند کرنا نہیں؟ کیا دین کے کسی مسئلے پر اعتراض کرنا، یہ کیا نبی علیہ السلام پر اپنی آواز کو بلند کرنا نہیں ہوتا؟ کیا آپ شریعت کے کسی مسئلے پر اپنی آواز کو بلند کر لیں، کہتے ہیں نہیں میں نہیں مانتا اس مسئلے کو، کیا آپ اپنی آواز نہیں وہاں پر بلند کر لیں؟ صحابہ کرام تعظیم کیا کرتے تھے، آپ کی عزت کیا کرتے تھے، تو یہ تعظیم اس انداز کے اندر کرنی ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کیوں لانا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی تم مدد بھی کرو گے، نصرت بھی کرو گے اور اس کی عزت بھی کرو گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، آپ کو اللہ کا نبی رسول مانیں گے، سب سے بلند مانیں گے کائنات میں، اللہ کے بعد سب سے بلند آپ کا مرتبہ مانیں گے ہم، جس طرح ذات آپ کی سب سے اعلیٰ ہے، یاد رکھیے اسی طرح آپ کے فرمان بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ یہاں پر آ کے ہم کیوں پھسل جاتے ہیں؟ یہاں پر ہم آ کے اپنے ہی جیسے انسان کو کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر بلند کر دیتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے تھے کہ جی ائمہ ہیں، فلاں ائمہ ہیں، یہ مجتہدین ہیں، یہ مفتیان کرام ہیں، یہ محدثین ہیں، ان کا مقام نبی علیہ السلام سے بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث جاتی ہے چلی جائے، ہم نے اپنے اماموں کو نہیں چھوڑا۔ آج یقین کیجئے جتنا ہم تعظیم اپنے علماء کی ادب و احترام کرتے ہیں، اگر اس جتنی بھی نبی علیہ السلام کی تعظیم ہمارے اندر ہونا، یہ سارے جو ہم آپس کے اختلافات دیکھتے ہیں ختم ہو جائیں۔ ہم نے آپ کی فرامین کو وہ اہمیت ہی نہیں دی، ہم تو وہ مانتے جو ہمارے دل کو مانے، جو ہمارے دل پر نہیں آتا ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم کہتے چھوڑو۔
میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز آپ کو پڑھ کے بتاؤں، میں آپ خود اپنی آنکھوں سے پڑھیں، آپ کہتے ہیں نہیں میرا یہ مسلک نہیں ہے، میرے امام صاحب نے اس طرح نہیں کیا۔ کیا ہمارے امام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں؟ کیا ان کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام زیادہ نہیں ہے ان اماموں سے؟ اور پھر جن کو تعلیم دینے والی ذات اللہ کی ہو، خود جبریل بھیجتے ہوں، جبریل آتا ہے، وحی لے کر آتا ہے، اللہ کی طرف سے تعلیم آ رہی ہے، وہ نبی اگر کوئی غلطی کر دے اللہ فوری اصلاح کر دے۔ یہاں میں غلطی کرتا ہوں، میری اصلاح کس نے کرنی ہے؟ جب کسی عالم نے سننی ہے یا آپ نے کسی عالم سے پوچھنا ہے، پھر جا کے کہیں اصلاح ہوگی نا، وہ بھی پھر آپ مجھے بتا دیں تو اصلاح ہوگی، نہیں تو نہیں۔ ہماری تو حیثیت مطلب عام اس انداز میں ہے نا، لیکن اللہ رب العالمین اس کو تعلیم دے رہے ہیں۔ رب العالمین وہاں پر اصلاح کے لیے جبریل کو بار بار بھیج رہے ہیں، اس ذات کو ہم طرف کر دیں، چھوڑ دیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حق ہم پر یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے، اٹھا کے پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے فوائد بھی قرآن کریم نے بے شمار بیان کیے ہیں کہ اگر تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تمہیں بہت فوائد ملیں گے۔ ذرا غور کریں آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے کو، آپ کی بات تسلیم کرنے کو، آپ کے پیچھے چلنے کو اپنے پیچھے چلنا کہا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، آپ کی بات مانے گا، اس نے اللہ کی بات مانی۔ یہ اللہ رب العالمین آپ کو مقام دے رہے ہیں، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ وحی جو آتی تھی وہی آگے بیان کرتے تھے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بیان کرتے تھے۔ ایک صحابی وہی لکھا کرتے تھے، لوگوں نے کہا کہ تم ہر بات نبی علیہ السلام کی لکھ لیتے ہو، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کا موڈ کیسا ہوتا ہے، کبھی موڈ کیسا ہوتا ہے، تو آپ ایسا کیا کریں، پوچھ کے لکھ لیا کریں۔ وہ صحابی رک گئے صحابیوں کے کہنے پر کہ چلو ہاں، انسان کی کیفیت ہے، انسان کبھی غصے میں بھی ہوتا ہے، کبھی خوشی میں بھی ہوتا ہے، انسان ہے، نبی علیہ السلام بشر ہیں، انسان تھے۔ وہ رک گئے، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا وہ صحابی وہ میری تعلیمات لکھتا تھا، وہ آخر کیوں نہیں لکھ رہا؟ پوچھا آپ نے تو کہا کہ مجھے لوگوں نے کہا اس لیے میں رک گیا۔ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میں غصے کے اندر ہوں تو پھر بھی وہی بات کہتا ہوں جو اللہ نے وحی کی ہوتی ہے، اور اگر خوشی میں کوئی بات کرتا ہوں تو وہی بات کہتا ہوں جو اللہ نے نازل کی، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے آپ کے ہر عمل کو، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا، آپ کا گھر والوں کے ساتھ تعلق ہو، صحابہ کے ساتھ تعلق، میاں بیوی والا تعلق، پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، ساری چیزیں، آپ کا کوئی بھی معاملہ اٹھا لیں، قضائے حاجت جو بھی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے دین بتایا ہمارے لیے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں مشرکین نے مجھے استہزاءً مذاقاً یہ کہا کہ تمہارا نبی عجیب نبی ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تمہیں قضائے حاجت کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ تم نے قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا ہے تو کس انداز میں بیٹھنا ہے، اگر واش روم میں داخل ہونا ہے تو کس انداز میں داخل ہونا ہے، کیا پڑھنا ہے، بیٹھنے کے طریقے بتا رہا ہے، لباس اتارنے کے طریقہ بتا رہا ہے کہ واش روم میں کب لباس تم نے اتارنا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، کہا کہ یہی تو ہمارے اندر خصوصیت ہے کہ ہم ہر عمل وہی کرتے ہیں جو ہمارا نبی ہمیں بتلاتا ہے۔ جس نبی نے قضائے حاجت کے آداب بیان کر دیے، بتائیے کیا وہ بڑی بڑی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ اللہ کے نبی ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے ہوں گے؟ وہاں آپ نے کوئی واضح نہیں کیا ہوگا، وہاں اپنی مرضی چھوڑتی ہوگی ہماری، جیسا میرا دل چاہے میں نماز پڑھ لوں، جیسے دل میرا چاہے روزہ رکھ لوں، جیسا میرا دل چاہے میں زکوٰۃ ادا کروں، جیسے میرا دل چاہے میں حج کر لوں، عمرہ کر لوں۔
کیا وہاں پر نبی علیہ السلام کی تعلیمات نہیں؟ جس نبی نے اتنی اہتمام کیا ہے تو وہ تو بنیاد ہے ہماری۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل نماز ہے، جو کفر اور اسلام کے اندر فرق کرتی ہے۔ کیا اس نبی نے اس نماز کو ایسے چھوڑ دیا؟ تو نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا، آپ کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، آپ کے پیچھے چلنا۔ اطاعت کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ آپ کے جو فرامین ہیں، احادیث جس کو ہم کہتے ہیں، فرامین، اس میں آپ کی بات مانی جائے، اور اتباع آپ کے نقش قدم پر چلنا، آپ نے جو اعمال کیے، جس طرح کیے ہم اس طرح کرنے کے پابند ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ واقعہ صرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جس ضمن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے تھے، آپ کی بیٹی نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو میں بیٹی ہوں، باپ کی وراثت میں سے مجھے وراثت ملنی چاہیے، مجھے وراثت دیں۔ انہوں نے مسئلہ سمجھایا، کہا کہ جی نبی کی جو ملکیت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری تقسیم ہو جاتی ہے، وہ وراثت نہیں ہوتی، وراثت نبی نہیں چھوڑ کے جاتا، وہ صدقہ ہوتا ہے، صدقے کے طور پر استعمال ہوگا۔ اور پھر اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، لست تارکن، کہ میں نہیں ہوں، یاد رکھ لو یہ بات، نہیں میں چھوڑوں گا اس چیز کو جو کام نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے، جس طرح آپ نے فدق کے باغ کو تقسیم کیا میں اسی طرح کروں گا، میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا۔ تمہیں ازواج کو ملتا تھا، تمہیں ملتا تھا، میں دوں گا، اہل بیت کو دیتے تھے، میں دوں گا، میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا۔ میں نبی علیہ السلام کے فعل کو، آپ کے کام کو جو آپ کرتے ہوئے اس زندگی سے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، میں اس کو کبھی بھی چھوڑنے والا نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ قریب ہے تم پر اس بات کی وجہ سے کہ تم کہو کہ ابو بکر نے یہ کہا، عمر نے یہ کہا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین تم پر پتھر کی برسات نہ نازل کرتے، پتھروں کی بارش ہو جائے گی تم پر، کہ تم اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقابل میں ابو بکر اور عمر کی بات کو پیش کرتے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام کی اتباع کس طرح کیا کرتے تھے، اطاعت کس طرح کیا کرتے تھے، احادیث کا مطالعہ کریں، ایک ایک عمل آپ کو ملے گا۔ صحابہ کرام آپ کی اتباع کے اندر، آپ کی پیروی کے اندر وہ کام کیا کرتے تھے۔ آپ نے مثالیں جو سنی وہ عام مثالیں سنی ہیں، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ، کہ ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے، آپ نے کہا صحابہ کو کہ بیٹھ جاؤ۔ اب میں یہاں پر کہتا ہوں بیٹھ جاؤ، اور ایک بندہ وہاں پر دور کھڑا، میں ظاہر یہاں پر کہہ رہا ہوں نا بیٹھ جاؤ، وہ تو نہیں ہے اس حکم کے اندر شامل، لیکن صحابہ کرام یہ نہیں سوچتے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو یہ الفاظ نکلے ہیں یہ میرے لیے نکلے ہیں یا اس کے لیے نکلے ہیں۔ وہ جب کان میں آواز آئی فوراً بیٹھ گئے، مسجد میں داخل ہو رہے تھے، جوتی کی جگہ تھی، اور ایک قدم حدیث کے اندر آتا ہے مسجد کے اندر ایک باہر، وہیں پر بیٹھ گئے، ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھایا۔ غور کریں کہ چلو ٹھیک ہے جوتیوں کی جگہ ہے، یہاں سے آگے ہو کے بیٹھ جاؤں گا، معمولی ہے نا، ہمارے نزدیک یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے۔ وہ صحابی وہیں پر بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام کی نظر پڑی تو آپ نے کہا آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو، بیٹھے ہو؟ کہا کہ آپ نے کہا تھا بیٹھ جائیں، کہا میں نے آپ کو نہیں کہا، پھر آپ نے کہا اٹھو یہاں پر آؤ۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اتباع تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ حجر اسود یاد رکھ، جان لے تو کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تیرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ تو نفع دے سکے، تیرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ تو نقصان پہنچا سکے، تیرے پاس بالکل یہ اختیار نہیں ہے
تیری حیثیت اسی طرح ہے جس طرح کے عام پتھروں کی ہے، لیکن تیرے کو ایک مقام اس لیے مل گیا ہے کہ تجھے نبی علیہ السلام نے بوسہ دیا ہے۔ اگر تجھے نبی علیہ السلام نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ ہم اس لیے بوسہ دے رہے، تجھے یہ نہ سمجھ بیٹھنا۔ اور یہاں پر سیدنا عمر اصل میں کیا ہے، لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کچھ پتھر قیمتی ہیں، انگوٹھیاں بنا لیتے ہیں، ہم ڈال لیتے ہیں اس کے اندر، یہ نفع دے گا یہ نقصان دے گا۔ کلیئر کر دیا انہوں نے کہ یہ حجر اسود نہ نفع دے گا نہ نقصان۔ کہا کہ ہم تجھے بوسہ اگر دیتے ہیں تو اس لیے دے رہے ہیں کہ تجھے نبی علیہ السلام نے بوسہ دیا۔ اگر تجھے نبی علیہ السلام نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو کبھی بھی ہم تجھے بوسہ نہ دیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی اتباع آپ کی کیا کرتے تھے۔ اور اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہیں پر دیکھتے کہ نبی علیہ السلام سے ہمارا عمل ٹکرا رہا ہے، پھر وہ اپنے مناصب کو نہیں دیکھتے تھے کہ میں وقت کا خلیفہ ہوں، میں حاکم ہوں، امیر المومنین ہوں اور مجھے نصیحت کرنے والا ایک عام بندہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، گھر پر دستک دی۔ حدیث کے اندر آتا ہے 3 مرتبہ اجازت مانگو، 3 مرتبہ دستک دو، اگر اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ، وگرنہ واپس ہو جاؤ، کیونکہ اپنے گھر والوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ انہوں نے 3 دفعہ دستک دی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ نہ سکے تو وہ تیسری مرتبہ دستک دینے کے بعد تھوڑا انتظار کیا اور پھر چل پڑے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل آئے اور اتنے میں دیکھا کہ ابو موسیٰ جا رہے ہیں، بلائے ادھر آؤ، تم آئے تھے دروازے پر؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا پھر کہاں جا رہے ہو واپس؟ اور یہ سیدنا عمر نے اس وقت بات کی جب خلیفہ ہیں وقت کے، امیر المومنین ہیں، حاکم ہیں۔ آج ہمارے حکمران نہیں ہیں، ہمارے حکمران تو وہ تو کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیتے نا۔ انہوں نے کہا ادھر آؤ، تم آئے تھے؟ کہا آیا تھا۔ کہا واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے 3 مرتبہ دستک دو، اگر اجازت مل جائے ٹھیک ہے، نہیں تو واپس ہو جاؤ۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث نہیں سنی ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو موسیٰ اگر تم اس حدیث کے اوپر گواہ لے کر نہیں آئے تو یاد رکھو میں تمہیں ماروں گا۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسی طبیعت کے سخت تھے، جلالی طبیعت تھی ان کی، صحابہ اکرام واقف تھے اس چیز سے۔ اب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر وہ آئے، انصار کی مجلس لگی ہوئی تھی، ان میں چھوٹے بچے بھی موجود تھے۔ تو انصار نے دیکھا کہ ابو موسیٰ جو ہے پریشان ہے، کہا کہ کیا بات ہے بتاؤ؟ کہا کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے گواہ لے کر آؤ، اگر گواہ میرے پاس نہ ہوا تو مجھے کوڑے ماریں گے، میں پریشان ہوں کہ گواہ کہاں سے لے کر آؤں؟ کہا کہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اس مجلس میں سب سے چھوٹا جو بچہ ہے اس کو اٹھا کے لے جاؤ، وہ یہ گواہی دے گا کہ نبی علیہ السلام نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ اب غور کریں، یہاں پر سیدنا عمر ہیں، خلیفہ ہیں وقت کے، لیکن حدیث کا علم نہیں۔ دین کامل یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو مکمل دین کا علم ہو چکا ہو، ہر چیز اس تک پہنچ گئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں وقت کا خلیفہ ہوں، جو میں کہوں گا وہ ہوگا، نہیں۔ کہا کہ جاؤ اس بچے کو لے جاؤ، یہ بچہ بتلا دے گا ان کو یہ حدیث کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب نبی علیہ السلام کی تعلیم آ جایا کرتی تھی، فوری طور پر وہ اس حق پر عمل پیرا ہو جایا کرتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ ہمارے فائدے کا ہمارے لیے نقصان ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا ایک حق ہم پر یہ ہے کہ جب بھی ہمارا کسی بھی مسئلہ کے اندر اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف لوٹانا چاہیے۔ یاد رکھیے، اختلاف کا ہو جانا یہ لازمی جز ہے ہمارا، کیونکہ ہماری طبیعتیں آپس میں نہیں ملیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے انبیاء ہیں اس کے علاوہ لوگوں کی اطاعت اس لیے نہیں ہوتی۔ آپ مثال دیتا ہوں، ہم نے 4 امام بنائے نا، اب چاروں میں سے وہ بندہ کہتا ہے کہ جی میں چاروں کو حق مانتا ہوں، مانتا ایک ہی ہے۔ اس سے آپ پوچھے آپ شافعی ہیں، کہتا جی میں شافعی ہوں، باقی تینوں کو بھی حق پہ مانتا ہوں۔ بھائی تو باقی تینوں کو حق پہ مانتا ہے تو پھر اپنے آپ کو شافعی کیوں کہتا ہے؟ بات تو شافعی کی مانے گا، امام شافعی کی، اپنے آپ کو امام شافعی پر رکھنے والا ہے اور کہتا ہے کہ میں جی باقیوں کو بھی حق پہ مانتا ہوں۔ اگر تو چاروں کو حق پہ مانتا ہوتا تو پھر چاروں کی بات مانتا تو ایک پر نہ چلتا۔
اب یہی وجہ ہے کہ اگر ہم 4 شخصیات کیوں ہم نے بنا دی؟ کیونکہ ہماری طبیعتیں نہیں ملتی. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی میرا فلاں مسلک کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے تو اب میری طبیعت اس کے ساتھ ملتی ہے، مجھے دوسرے تیسرے چوتھے کے ساتھ میری کوئی طبیعت نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم پر اپنی اور رسول کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کی اطاعت اتباع لازم نہیں کی. اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں نے آپ کو بتلا دیا کیوں ہم کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ رب العالمین سے. وہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، وہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہوئی ہم تک پہنچا رہا ہے. تو اس لیے اس کی تعلیم جو ہم تک پہنچے گی، اس کی بات جو ہم تک پہنچے گی وہ کامل ہوگی، مکمل ہوگی، وہ ہر ایک کے لحاظ سے ہوگی. یہ نہیں ہے کہ اس نے میری طبیعت کا لحاظ رکھ کے بات کی ہوگی یا آپ کی طبیعت کا لحاظ رکھ کے بات کی ہوگی. اس اللہ نے عرب کا خیال رکھا ہوگا؟ نہیں، اس نے عرب عجم سارا قیامت تک آنے والے سب لوگوں کا خیال رکھ کر احکامات دیے. تو طبیعتوں کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے. تو جب بھی یاد رکھیے کسی بھی مسئلے کے اندر، شرعی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو حل کیسے کریں گے؟ ایک تو وہی جو سیدنا عمر کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اختلاف ہو گیا نا، سیدنا عمر نے کہا یہ مسئلہ نہیں ہے، ابو موسیٰ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے. اب اختلاف ہو گیا، اب اختلاف حل کہاں سے ہوگا کہ ثابت کرو واقعی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. تو اگر آج ہم دیکھتے ہیں اور یاد رکھیے اگر ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں، اپنے اختلافات کو مٹانا چاہتے ہیں، اس کا حل صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، دین کے اندر ہے، شریعت کے اندر ہے. اس کے علاوہ تیسرا کوئی اور آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. جو بندہ کہتا ہے کہ میں تیسرے آپشن کے ذریعے سے اتحاد کر دوں گا، سارے اختلافات ختم کر دوں گا، جھوٹ ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو بھی بیان فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ جب ان کو اختلاف ختم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، آؤ اس کی طرف. ما انزل اللہ وإلی الرسول، جو اللہ نے نازل کیا اس کے رسول پر نازل ہوا، آؤ اس کی طرف. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اللہ کہتے ہیں آپ منافق لوگوں کو دیکھیں گے وہ آپ سے روکنا شروع کر دیں گے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر دین پر آگے تو مسئلہ تو ختم ہو جائے گا، حل ہو جانا ہے مسئلہ. تو ہم نے تو مسئلہ نہیں حل کرنا، ہم نے تو اسی طرح لڑائی جھگڑے کرتے رہنا ہے. اور یاد رکھیے جو ہم آپس کے ان مسائل کو حل نہیں کرتے، اس کی 3 کیفیات اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر بیان فرمائی ہے. فرمایا افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ یہ بندہ کیوں نہیں اپنے مسئلے کو حل کر رہا، وجہ کیا ہے؟ کہ افی قلوبہم مرض، یا تو دل کے اندر کوئی نفاق، دل کے اندر کوئی چیز اس نے چھپا رکھی ہے، نفاق موجود ہے دل میں. افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، یا پھر ان کو شک ہے، شک کے اندر مبتلا ہے، ان کو پتہ ہے چلا گیا قرآن اور حدیث پر، حدیث قرآن واضح کر دے گی، میں شک والے مسئلے پر عمل کر رہا ہوں. یا پھر تیسری وجہ کیا ہے؟ ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول کیا ان پر ظلم کرے گا؟ کیا اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کر دے گا؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے اگر ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر لے، ان 3 میں سے ہماری کوئی ایک حالت ہوگی، یا تو ہمارے دل کے اندر شک موجود ہے، مرض موجود ہے، بیماری موجود ہے، نفاق موجود ہے، ہمارا ایمان بالرسول جو میں نے شروع میں کہا اس کے اندر ہمیں شک ہے، ایمان باللہ ہمارا پورا نہیں ہے. امیر تابو، یا پھر ہمیں اس جس مسئلے پر کھڑے ہیں وہاں ہمیں شک ہے. یا پھر تیسرا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم پر کوئی زیادتی کرتے ہیں. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کسی پر زیادتی کریں؟ میرے بھائیوں جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا حل آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ آئیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، وہاں پر آپ کو مسئلے کا حل مل جائے گا. میں جب حدیث پڑھتا ہوں اور پڑھاتا بھی ہوں بچوں کو،
جب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، آپ پڑھ کے اندازہ لگائیے، ایک ایک چھوٹا چھوٹا عمل صحابہ کرام نے بیان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایک چھوٹی چھوٹی کیفیت۔ آپ مثال نماز کو ہی لے لیجئے، نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیے، آپ کو نماز کا آغاز کس لفظ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے اور نماز ختم کس پر کرنی ہے، پوری وضاحت۔ نماز شروع کرنی ہے تو کس طرح کرنا ہے، کہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، ہاتھ اٹھا کر باندھنے کہاں پر ہیں، کس انداز میں باندھنے، کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا، ایک ایک کیفیت۔ اور پھر رکوع کے اندر ہاتھ رکھنا ہے تو اس وقت کیا کیفیت، سجدے میں ہاتھ رکھنا ہے، انگلیوں کی کیفیت کیا ہوگی، ہاتھ کس طرح ہوں گے، آپ کے قدم کس طرح ہوں گے، گھٹنے کس طرح ہوں گے، ناک کس طرح ہوگی، پیشانی کس طرح ہوگی، ایک ایک چیز کلیئر ہے۔ ہم پتہ نہیں کہاں پر اسی باتوں کے اندر جی کہ نہیں نبی علیہ السلام کا یہ بھی عمل ہے، یہ بھی عمل ہے۔ ہاں، اگر نبی علیہ السلام کا کوئی عمل وہ بھی ہے یہ بھی ہے تو آپ آئیے نا، احادیث پر پیش کیجئے اس کو، آپ اس کو دین پر پیش کریں۔ دیکھیں، میں کہتا ہوں یہ مسئلہ ہے، آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، دونوں کا اختلاف ہو گیا تو اب کیسے حل کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا تھا صحابہ کو کہ ان قریب تم میرے بعد اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے، بہت زیادہ۔ یہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد بہت سا اختلاف تمہیں ملے گا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، جب اختلاف بہت زیادہ ہوگا ہم کیا کریں؟ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اس وقت میرے طریقے کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم کر لینا ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ میرا طریقہ کیا ہے، میری سنت کیا ہے، میرا فرمان کیا ہے، میرا عمل کیا ہے، اور میرے یہ چار جو خلفاء ہیں ان کا عمل کیا ہے، اس کے اوپر پرکھ لینا۔ اور فرمایا جو مل جائے عضو علیہا بالنواجذ، اس کو اپنی داڑھ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے، پھر اس کو چھوڑنا نہیں۔ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، یاد رکھو لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھو گے، وہ اللہ کی کتاب ہے، میری سنت ہے۔ تو یہی یاد رکھیے، دو چیز ہیں ہمارے پاس ذریعہ ہے کہ اگر ہم اپنے مسائل کو، اپنی عبادات کو، اپنی نماز، اپنے روزے، اپنی زکوٰۃ، اپنی حج کو اگر ہم درست کرنا چاہتے ہیں تو یہی دو طریقے ہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ تیسرا ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حق یہ بھی ہم پر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی معاملے کے اندر مخالفت نہ کریں۔ قرآن کریم کی سورہ نور کی آخری آیت ہے، آخر کے قریب، اس کے متعلق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہتے ہیں یاد رکھنا چاہیے اس بندے کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا ہے، آپ کا طریقہ پتہ لگ گیا، اس کے بعد نہیں مانتا، آپ کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کس چیز سے؟ فتنتن، کہ اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دے گا، شرک کے اندر اس بندے کو مبتلا کر دیں گے، اور اگر اس کے اندر وہ مبتلا نہیں ہوا تو دوسرا عذاب اس کے لیے آخرت کے اندر موجود ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اور اگر ہم اس آیت کو سمجھیں، یقیناً انسان فتنے کے اندر، شرک کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب عدی بن حاتم عیسائی صحابی تھے، عیسائیت سے، نصرانیت سے مسلمان ہوئے تو کہا کہ سورہ توبہ کی جو یہ آیت ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے علماؤں کو، اپنے درویشوں کو رب بنا لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں عیسائی تھا، نصرانی تھا، میں نے تو کبھی بھی
اپنے ان پیشواؤں کو، ہمارے جو راہب ہوا کرتے تھے ان کو تو ہم نے کبھی بھی رب نہیں بنایا، نہ ہم عیسائی کبھی بناتے ہیں۔ تو یہ مجھے آیت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب غور کریں یہاں پر، صحابی کون ہے؟ پہلے عیسائی ہیں، اپنی عیسائیت والی زندگی رکھ رہے کہ ہم نے رب نہیں بنایا، اللہ کہہ رہا رب بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی، کہا کہ بتاؤ کیا جو تمہارے علماء، تمہارے راہب، تمہارے درویش تمہیں جس چیز کا حکم دے دے وہ تم مانتے ہو؟ کہا کہ مانتے ہیں۔ جس چیز کو وہ حلال کر دے تم اس کو حلال مانتے ہو؟ کہا مانتے ہیں۔ جس کو وہ حرام کر دے تم حرام مانتے ہو؟ مانتے ہیں۔ کہا فتل کا عبادتم، یہی تو عبادت ہے، کیونکہ شریعت بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، حلال کرنے والی ذات اللہ ہے، حرام کرنے والی ذات اللہ ہے، لیکن آپ نے یہ اختیار اٹھا کے اپنے عالم کو دے دیا، اپنے راہب کو دے دیا، اپنے درویش کو دے دیا، اور کہا کہ جو یہ ہمارے لیے حلال کریں گے ہم حلال مانیں گے، جو حرام کریں گے حرام مان لیں گے۔ کہا تو یہی تو عبادت ہے، یہ شرک ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کے اختیارات اٹھا کر ان کو دے دیا۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یا تو بندہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گا یا پھر وہ یقیناً دردناک عذاب کے اندر جائے گا۔ صرف ایک مثال اس کے اندر بیان کرتا ہوں مخالفت رسول پر۔ ایک صحابی تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور کھا رہے الٹے ہاتھ سے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ آپ انہیں دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے، دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ اس نے کہا کہ میں بائیں ہاتھ سے ہی کھا سکتا ہوں، دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، حالانکہ ہاتھ اس کے دونوں صحیح سلامت تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا لستطعت، تو کبھی بھی طاقت نہیں رکھ سکے کہ تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے مرتے دم تک دیکھ لیا وہ ہاتھ سیدھا اٹھانے کی کوشش بھی کرتا تھا، منہ کی طرف لانے کی، ہاتھ جاتا نہیں تھا، الٹا ہی ہاتھ جاتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کے فرمان کی مخالفت کی۔ آپ نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کہا طاقت نہیں ہے۔ آپ نے کہا تمہیں طاقت اب ملے بھی نہیں کبھی بھی۔ چھوٹی سی مخالفت ہے نا، بظاہر چھوٹی سی مخالفت ہے، لیکن یاد رکھیے نبی علیہ السلام کی چھوٹی سی بھی مخالفت وہ انسان کے لیے تباہی بربادی۔ نبی علیہ السلام نے امام سے جلدی سبقت کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اگر تم امام سے پہلے اٹھ جاتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا، تمہارے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا، تم امام سے پہلے اٹھ جاؤ۔ امام ابھی سجدے سے اٹھ کے سیدھا کھڑا ہی نہیں ہوا، آپ اس سے پہلے کھڑے ہو گئے، آپ کے سر کو اللہ گدھے کا سر بنا دے۔ ایک محدث وہ کہتے ہیں میں نے صرف چیک کرنے کے لیے کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے کہا کہ میں نے امام سے جلد بازی کرنی ہے، ایک بیٹا بات نہ کریں، ایک دفعہ اس نے کہا صرف میں چیک کرنے کے لیے کہ واقعی یہ نبی علیہ السلام کا فرمان عمل پہ یہ واقعی ہو سکتا ہے۔ کہتے ایک دفعہ میں نے امام سے جلد بازی کر لی، کیونکہ وہ حدیث پڑھا رہے تھے نا اپنے شاگردوں کو، چہرہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا، شاگرد کہتے تھے اپنا چہرہ دکھائے، انہوں نے کہا میرا چہرہ نہ دیکھیں۔ بچوں نے بڑا اصرار کیا، پھر انہوں نے وجہ بیان کی، وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے حدیث کو چیک کرنے کے لیے صرف یہ کام کیا تھا اور دیکھا تو ان کا سر گدھے کا سر بنا ہوا تھا۔ یہ صرف یاد رکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں۔ مدینہ کے اندر ایک گھر جل گیا، آپ نے رات کے وقت سارا کچھ بجھا کر سونے کا حکم دیا ہے کہ دیے شیے سب کچھ بجھا دو، اپنے کیا نام ہے چولہے وغیرہ بجھا دو۔ مدینہ کے اندر خبر پھیل گئی کہ گھر جل گیا۔ نبی علیہ السلام کو جب پہنچی بات تو آپ نے کہا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا، منع کیا تھا، اب مجھے ملامت نہ کرو، میں نے تمہیں تعلیم دی ہے، سمجھایا ہے، تم نہیں سمجھتے تو دیکھ لو، مخالفت کرو گے نبی علیہ السلام کی تو اللہ رب العالمین کس طرح سزا دیتا ہے۔ اور اگر ان مثالوں کو ہم دیکھیں یہ معمولی مثالیں نا ہمارے نزدیک، عام مثال ہے، کوئی بڑی مخالفت نہیں سمجھ آ رہی ہمیں، لیکن یاد رکھیں نبی علیہ السلام کی چھوٹی سی بھی مخالفت ہے تو وہ انسان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔
وہ بندہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی پکڑ کے اندر آ سکتا ہے۔ کبھی بھی یاد رکھیے احادیث کو اس انداز میں رد نہ کریں، نبی علیہ السلام کی تعلیم کو کبھی بھی اس انداز میں نہ لیں کہ میں جی چیک کر کے دیکھ لیتا ہوں واقعی یہ ہو سکتا ہے، اللہ دکھا بھی دے گا۔ یہ مثالیں موجود ہیں، کتب کے اندر موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کی مخالفت کسی بھی معاملے کے اندر، وہ چاہے چھوٹا سا چھوٹا معاملہ ہے، جب آپ کو پتہ لگ گیا آپ نے اس کے اندر مخالفت نہیں کرنی، آپ نے کوشش کرنی ہے آپ علیہ السلام کی اتباع کریں۔ اور آخری حق بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا ہم پر آخری حق، سب سے بڑا حق وہ کیا ہے کہ آپ پر درود پڑھیں۔ اب ذرا غور کریں کہ کثرت کے ساتھ درود کیوں پڑھنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دین جو ہم تک پہنچا کیا آسانی کے ساتھ پہنچ گیا؟ کیا نبی علیہ السلام نے پلیٹوں کے اندر پیش کیا اور مسلمان کافر جو تھے انہوں نے قبول کر لیا؟ نہیں، بڑی محنت کی آپ نے، بڑی اذیتیں تکالیف آپ نے برداشت کی۔ نبی علیہ السلام طائف کا ہی صرف واقعہ لے لیجئے، طائف کا واقعہ، جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے جنگ کے اندر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں، کیا اس سے بھی بڑھ کر آپ کا سر زخمی ہو گیا ہے؟ کیا اس سے بھی بڑھ کر آپ کے پاس کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہا کہ ہاں، طائف کے موقع پر پہنچی تھی مجھے۔ اور نبی علیہ السلام کو کیا تھا؟ اوباش لڑکے ان کے حوالے کر دیا گیا کہ پتھر مارو، اور نبی علیہ السلام کو لہو لہان کر دیا۔ آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے وہاں پر خون جم گیا آپ کا۔ اتنی اذیت، اتنی تکلیف، حتیٰ کہ وہ فرشتہ آ گیا جبریل کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے مجھے خاص طور پر بھیجا ہے، یہ طائف دو وادیوں کے درمیان ہے، پہاڑی کے درمیان ہے، مجھے حکم دو میں ان کو جس طرح چکی کے دو پارٹ میں پیس دی جاتی ہے میں ان کو پیس دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی رحمت دیکھیے، شفقت دیکھیے، کہا کہ نہیں، یہ اگر مومن نہیں ہوتے، مسلمان نہیں ہوتے، اللہ ان کی نسل میں سے کسی کو مسلمان کر دے گا، کوئی ان میں سے اور ان کی نسل آئے گی وہ مسلمان ہو جائے گی۔ آپ نے اتنی اذیتیں برداشت کی۔ وہ کچرے والا واقعہ ہم نے سنا ہے، کانٹے راستوں میں بچھانے والے واقعات ہم نے سنے ہیں، وہ واقعات ہم نے سنے، آپ کا سالن پکا ہوا ہے، ہڈیاں پکی ہوئی، رستے میں کچرا ڈالا۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جاتی ہے، اذیتیں، تکالیف۔ پھر مدینہ کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیے، تکالیف والی زندگی۔ شیب ابی طالب میں 3 سال بڑی مشقت اور تکلیف کے اندر آپ نے یہ زندگی گزاری، اور بڑی مشقت تکلیف کے ساتھ یہ دین پہنچایا۔ تو کیا جو بندہ اتنی محنت، مشقت، تکلیف کے بعد ہم پر احسان کرے، جو آج ہم مسلمان ہیں، آج جو ہم مسلمان ہیں ایک دوسرے کے حقوق کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اللہ نے ہم پر کیا چیزیں عائد کی ہم جانتے ہیں، یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ رشتوں کو ہم پہچان رہے ہیں، آپس کے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو پہچانتے ہیں، عزت احترام ادب دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں۔ یہ انسان کس نے ہمیں بنایا؟ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کس نے پیدا کروائی؟ اس نبی نے، اس کی تعلیمات آئی ہم تک۔ کیا اس نبی کا وہ حق نہیں بنتا وہ جو ہم پر احسان کر گیا، اور اسی احسان کے بدلے یعنی ہم اس کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، اور اللہ نے اس کا صلہ ہمیں جنت کی صورت میں دینا ہے۔ ہم سیدھے راستے، دنیا پر بھی سیدھے راستے میں انسانوں والی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت رکھے۔ تو کیا اس نبی کا ہم پر یہ احسان جو ہے اس کا بدلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ویسے احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے کہ ہم اس پر احسان کریں، اور وہ احسان کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا احسان تو ہم نہیں کر سکتے، اس کا بدلہ دینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام پر درود پڑھیں، اور یہ درود ہم پڑھتے ہیں، یاد رکھیں اس کے اندر بھی زیادہ فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ ہمیں، ہمارے اللہ درجات بلند کر رہا ہے نا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے جو درجے دینے تھے دے دیے، جو عزت، مقام، مرتبہ آپ کو دینا تھا دے دیا، لیکن اس کا فائدہ ہمیں ہو رہا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ رب العالمین 10 رحمتیں ہم پر نازل کر رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں 10 برکتیں ہم پر آ رہی ہے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے فوائد ہمیں مل رہے ہیں۔
ایک صحابی کہتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں، دعا کے اندر درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو کتنا پڑھوں؟ آپ نے کہا کہ 4 حصے دعا کے کر لو، تو 1 حصہ درود پڑھ لو، 3 حصے اپنی دعا کر لو۔ اس نے کہا کہ میں اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا چلو پھر 2 حصے درود پڑھ لو، 2 حصے دعا کر لو۔ کہا کہ میں اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ چلو 3 حصے تم درود پڑھ لو، 1 حصہ اپنے لیے دعا مانگ لو۔ کہا کہ میں اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر پوری دعا کے اندر درود ہی پڑھو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے غم کو ختم کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب غور کریں نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا، تو یہ آپ پر درود و سلام پڑھنا یہ حق ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کے نبی پر کون؟ اللہ، فرشتے کیا ہے؟ درود پڑھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس کے اندر بھی بخیلی کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بخیل کون ہے؟ من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو، نام آئے، اور وہ اپنی زبان سے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہ کہے، وہ بخیل انسان ہے۔ اور پھر آپ نے ایک مثال دی ایک واقعے کے ذریعے سے۔ ایک شخص کا ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر ایک درخت اس نے کسی غریب کو کہا کہ یہ تمہیں میں نے تحفتاً دے دیا ہے، اس کا جتنا بھی پھل ہوگا تم لے لیا کرنا۔ اب ظاہر مالک وہ بن گیا، اب باقی اس کے پاس ہے پورا باغ، اور پھر ساتھ میں کیا ہے، اس کا گھر بھی اسی باغ کے اندر تھا۔ اب وہ اپنا پھل جب توڑنے آتا، اس کو تکلیف ہوتی، اذیت ہوتی کہ میں نے تو اس کے ساتھ نیکی کی تھی، ابھی تو مجھے بڑا پریشان کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھائی تم اس کو نا، اس کی قیمت لے لو، اس کو بیچ دو۔ آپ نے پہلے تو اس کو جنت کی ضمانت دی، نہیں مانا، قیمت مانگی، نہیں مان رہا۔ پھر اس صحابی نے کہا کہ میں چلو پورا باغ اس کو دے دیتا ہوں، پورا باغ میں اس کو دے دیتا ہوں، یہ قیمت اس کو میں اس ایک درخت کی دیتا ہوں۔ پھر بھی راضی نہیں ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا اس سے بڑا بخیل انسان کون ہو سکتا ہے بتائیں؟ وہ ہے جو میرے اوپر درود نہیں پڑتا۔ اب دیکھیں نا، غور کرے، چیز میری ہے، میں نے اس کو دی ہے، اگر میں اس سے خرید بھی رہا ہوں تو دے دینی چاہیے تھی نا اس کو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن وہ نہیں دے رہا۔ تو آپ نے کہا اس سے بھی بڑا بخیل وہ انسان ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو میرے بھائیو، نبی علیہ السلام پر ایمان لانا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی اتباع کرنا، آپ علیہ السلام کے فرامین کو آخری حیثیت تسلیم کرنا، اس کے بعد مزید کسی اور کی طرف نہ جانا، نبی علیہ السلام کی تعظیم کرنا، آپ علیہ السلام کی توقیر کرنا، آپ کی نصرت کرنا، آپ کی مدد کرنا، آپ کے ساتھ خیر خواہی کرنا، آپ علیہ السلام پر درود پڑھنا، اور جب بھی ہمارے آپس کے اختلافات ہوں اس کا حل آپ علیہ السلام کے پاس تلاش کرنا، یہ آپ کے بنیادی ہم پر چند حقوق ہیں۔ اور یاد رکھیے، حق اس کو کہتے ہیں جو ادا کرنا لازم ہوتا ہے مسلمان کے اوپر، اور اگر ہم وہ ادا نہیں کر رہے، کہیں پر بھی ہم کوتاہی کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے پھر نبی علیہ السلام ہم سے قیامت والے دن پھر سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ نے تم پر میرا یہ حق عائد کیا تھا، کیا تم نے وہ حق ادا کیا؟ تو ہمیں غور کرنا چاہیے اس مسئلے پر۔ آج کے اس مجلس کا بنیادی مقصد بھی میرا یہی ہے، آپ تک یہی پیغام پہنچانا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی ذات کو سب سے اعلیٰ افضل مانیں، آپ کے فرامین کو، آپ کی تعلیمات کو، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمل کر کے ہم تک دین پہنچا دیا، اس دین کو ہم حرف آخر تسلیم کرتے ہوئے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، چھوڑیں دائیں بائیں کو، میں کیا کہتا ہوں، دوسرا کیا کہتا ہے، تیسرا کیا کہتا ہے۔ آج آپ کے پاس قرآن مجید واضح صورت کے اندر موجود ہے، صحیح احادیث واضح صورت کے اندر موجود ہے۔ آج اللہ کا یہ احسان یاد رکھیے، جو موبائل ہمارے پاس ہے، اس کے اندر نیٹ کی دنیا موجود ہے، یہاں پر سرچ کریں، آپ کو کتابیں مل جائیں گی، آپ کو تقاریر مل جائیں گی، آپ کو مسائل پر لکھی ہوئی تحریرات مل جائیں گی۔ یعنی آج کے دن اگر کوئی بندہ دین کو سمجھنا چاہے، دین کو سیکھنا چاہے، کوئی مشکل کام نہیں، بڑا آسان ہو چکا ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی ہم اس وجہ سے پیچھے رہے کہ جی نہ سنیں گے
اور نہ ہی اللہ نے سوال کرنا ہے، یہ بھی غلط فہمی اپنے پاس سے نکال لیجئے۔ یہ عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہونے والا، کیونکہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا ہے، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اب پھر وہ میری سستی ہے، میں کہتا ہوں کہ جی جمعے میں بالکل اینڈ میں آؤں گا، جب امام صاحب نے آخری خطبہ شروع کرنا ہے، جب امام صاحب نماز کھڑی کرنے لگے، عربی پڑھ رہے ہوں گے، پھر چلا جاؤں گا، نہ سنوں گا نہ عمل کرنا پڑے گا۔ نہیں میرے بھائیو، یہ عذر نہیں بن سکتا، اللہ کے ہاں یہ عذر نہیں بن سکتا۔ ہمیں دین پڑھنا چاہیے، دین کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، دین کو سمجھنا چاہیے۔ اور آج بہت آسان ہو چکا ہے، آپ کے محلوں کے اندر آپ کے پاس ہر چیز علماء بھی موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس جائیے، وقت نکالیے، جا کے مسائل کو پوچھیے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حق جو ہم پر اللہ رب العالمین نے عائد کی ہے، ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بیان کیا مجھے اور آپ سب بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔